بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بہت زیادہ تکلیف دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعا دینے کی بجائے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس شہر سے وہ لوگ نکلیں جو اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اسی طائف کے شہر میں بنو ثقیف قبیلے میں محمد بن قاسم نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف بنو امیہ کے ایک مشہور گورنر تھے۔ حجاج بن یوسف اپنی صفاکی اور سختی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے۔ محمد بن قاسم 693 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن میں قرآن کی تعلیم اور سپاہیانہ تربیت حاصل کی۔ آپ کے نوجوان جسم میں ایک پاکیزہ روح تھی۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب کی تجارت ہند و سرادیپ جو موجودہ سری لنکا سے چلتی تھی۔ تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے۔ ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ سرادیپ سے عرب آ رہا تھا۔ اس قافلے میں بیوہ عورتیں اور یتیم بچے بھی تھے۔ جب یہ قافلہ سندھ کی دیبل بندرگاہ کے قریب سے گزرا تو سندھ کے سمندری ڈاکوؤں نے جو سندھ کے ظالم راجہ داہر کے بھیجے ہوئے تھے لوٹ لیا۔ یتیم بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ راجہ داہر ایک ظالم اور کینہ پرور حکمران تھا۔ اس کے باپ نے دھوکے سے حکومت حاصل کی تھی۔ سندھ ایران کا باجگزار رہا تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران کے خلاف جو جنگیں ہوئیں ان میں سندھ نے ایران کے مسلمانوں کے خلاف بھرپور مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ بنو امیہ خلافت کے سازشی اور غدار لوگوں نے بھی سندھ میں پناہ لے رکھی تھی جو وہاں سے خلافت اسلامیہ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور اب جہاز بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ یہ صاف اعلان جنگ تھا۔ جب حجاج بن یوسف کو یہ سب اطلاعات ملیں تو اس نے وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو اطلاع دی اور راجہ داہر کو خط لکھا کہ سب قیدیوں کو بازیاب کرایا جائے اور خلافت کے غداروں کو ملک سے نکال دیا جائے، لیکن غرور اور تکبر سے بھرے راجہ داہر نے یہ سب کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ سندھ کے ظالم راجہ داہر کا غرور خاک میں ملایا جائے۔ تاریخ اب ایک نیا باب لکھنے والی تھی۔ حجاج بن یوسف نے خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک سے سندھ پہ حملے کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ سندھ پہ حملہ کرنے والی فوج کا سپہ سالار 17 سالہ محمد بن قاسم کو بنایا گیا۔ 711 میں محمد بن قاسم نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ حملہ کر کے پہلے دیبل بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا۔ راجہ داہر الور میں تھا۔ حملے کی اطلاع سن کر ڈر گیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں پہلی مسجد تعمیر کی۔ یہ سرزمین ہند میں پہلا اللہ کا گھر تھا۔ دیبل کی فتح سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ 711 میں الور میں راجہ داہر کی 50,000 سپاہیوں کا مقابلہ 12,000 مسلمانوں سے تھا۔ راجہ داہر کے پاس بہت سارے ہاتھی بھی تھے۔ بہت خونی جنگ ہوئی۔ شروع میں سندھ کے لشکر کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اسلام کے سپاہی تھوڑے ہی صحیح ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا دوڑ رہی تھی۔ وہ کیسے ہار سکتے تھے؟ راجہ داہر مارا گیا اور محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لی۔ اس نے دیبل سے لے کر ملتان تک پورا علاقہ فتح کر لیا اور اسلام کا پرچم اس پورے علاقے میں بلند کر دیا۔ یہ سال 711 عیسوی کا تھا۔ یہاں ایک وضاحت کر دینی چاہیے کہ سندھ کی فتح کی بشارت اور اس فاتح لشکر کی تعریف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور غازیوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ محمد بن قاسم پورا ہندوستان فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلے حجاج بن یوسف اور پھر ولید بن عبد الملک کی اچانک موت نے یہ خواب پورا نہ ہونے دیا۔ ولید کے بعد سلیمان خلیفہ بنے۔ وہ حجاج بن یوسف کے سخت دشمن تھے۔ حجاج کا بدلہ انہوں نے حجاج کے رشتہ داروں اور عزیزوں سے لیا، اور ان میں فاتح سندھ غازی محمد بن قاسم بھی شامل تھے۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے بلا کر شہید کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم اگر چاہتے تو سلیمان بن عبد الملک کے حکم کو ایک طرف رکھ کر یہیں رہ لیتے، لیکن اس نے اپنے خلیفے کا حکم مانا اور اپنی جان قربان کر دی۔ محمد بن قاسم ایک بہادر سپاہی اور سچا مسلمان تھا۔ سندھ کی فتح ان کی جنگی قابلیت کا ثبوت ہے۔ آپ بزرگوں اور درویشوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگی قیدیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے اور اپنے اخلاق سے انہیں اپنا گرویدہ بناتے۔ محمد بن قاسم آج بھی سندھ میں مجاہد کے نام سے مشہور ہے۔